السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی کے نتیجے میں 61 افراد جاں بحق اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع میں 43 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں باجوڑ میں 21، سوات میں 4، لوئر دیر میں 5، بٹگرام میں 7 اور شانگلہ میں 1 شامل ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں 8 اور گلگت بلتستان میں 10 افراد جاں بحق ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں مکانات، رابطہ سڑکیں اور پل تباہ ہونے کے ساتھ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے آخری روز سٹی ٹریفک پولیس نے ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ 1220 افسران اور وارڈنز ڈیوٹی پر مامور، 6 پارکنگ سٹینڈز مختص اور متعدد روٹس عام ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ شہریوں کو متبادل راستوں اور رہنمائی کے لیے ایف ایم ایپ اور ہیلپ لائن 15 سے مدد لینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شکرگڑھ میں ظفروال روڈ پر تیز ہوا کے باعث سڑک کنارے کھڑا درخت گاڑی پر گرنے سے فیملی اور ڈرائیور سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ریسکیو نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، جہاں ڈرائیور کی حالت تشویشناک ہے۔ شناخت اور مزید تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ بھکر میں ڈپٹی کمشنر آفس میں جشن آزادی کی مرکزی تقریب میں ریسکیو 1122 اور پولیس کے دستوں کی سلامی، پرچم کشائی، کیک کاٹنے اور اسٹیشنز کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر علی حسین نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ جنیوٹ میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام متحد قوم فتح پاکستان مارچ مرکز مدینہ سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک پر اختتام پذیر ہوا، جس کی قیادت مختلف سیاسی و سماجی رہنماؤں نے کی۔ شرکاء نے پاک فوج کی کامیابی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاکستان اور پاک فوج اور حکومت کے حق میں نعرے لگائے اور ملکی سلامتی کے لیے ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔ پنچن آباد میں پریس کلب میں یوم آزادی بھرپور جوش و خروش سے منایا گیا۔ ہال سبز و سفید جھنڈیوں سے سجایا گیا، قومی ترانہ بھی پڑھا گیا اور سبز و سفید کیک بھی کاٹا گیا۔ شرکاء نے پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے عزم وفا کا احاطہ کیا۔ ضلع والی میں الیکٹرانک میڈیا کلب کے زیر اہتمام 78ویں یوم آزادی کی پروقار تقریب میں صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر رانا منور غوث نے شرکت کی۔ مہمانوں نے کیک کاٹا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ صوبائی وزیر نے میڈیا کلب ممبران کو اچھی صحافتی کارکردگی پر شیلڈز بھی دی۔ شاہین آباد میں نوجوانوں کی جانب سے یوم آزادی ریلی نکالی گئی، جس میں بچوں اور بڑوں نے قومی پرچم اٹھا کر اور ملی نغمے گا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ آج ہے 14 اگست 1947 ہماری آزادی کا دن ہے۔ آج کے دن ہم آزاد ہوئے تھے۔ ہر بچہ، بوڑھا، نوجوان اس جوش و خروش میں ہمارے ساتھ شامل ہے۔ ہم 14 اگست کی ریلی نکال رہے ہیں۔ ہماری 14 اگست کی ریلی نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہین آباد سے ہم شروع ہے، مختلف ہم گاؤں گھوم کر جو ہے 121 جنوبی میں آ کر ابھی کھڑے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ سارے بچے جمع ہیں۔ ان بچوں کا فل جذبہ، جوش و خروش 14 اگست پہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنے سب کو جو ہے وہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ ہمارے بڑوں نے اور ہماری پاک فوج نے دی ہے، ان کی قربانیوں کو بھی یاد کرنا ہے اور 14 اگست کی جو ہے وہ بھرپور خوشیاں منانی ہے۔ جی کیسے صاحب؟ جی ہرون بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم گاؤں گاؤں جا کے اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں یہ اور بچوں سے لیے۔ میلسی میں بھی جشن آزادی بھرپور جوش و خروش سے منایا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حاجی رئیس الدین کے پوتے اور دیگر بچوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ امیر شریف میں 78ویں یوم آزادی پر شہر بھر میں پروقار تقریبات منعقد ہوئی۔ ریسکیو 1122 اور پولیس سٹیشنز، پیٹرولنگ چیک پوسٹ، 34 اور دیگر مقامات پر کیک بھی کاٹا گیا۔ پریڈ اور سلامی پیش کی گئی۔ شہداء کو خراج عقیدت اور ملکی سلامتی، ترقی و استحکام کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جاپانی حکومت کی خصوصی دعوت پر 5 روزہ سرکاری دورے پر جاپان روانہ ہو گئی۔ وہ ٹوکیو، اوساکا اور یاکوہاما کا دورہ کریں گی۔ ورلڈ ایکسپو میں شرکت اور اعلیٰ حکام اور اداروں سے ملاقات بھی کریں گی۔
مریم نواز شریف جاپان کا سرکاری دورہ کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں۔ مصطفی آباد میں جشن آزادی پر ڈی سی قصور عمران علی، ڈی پی او محمد عیسیٰ خان اور دیگر رہنماؤں نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی اور شہریوں کو درخت لگانے کی ترغیب بھی دی گئی۔ فیروز پور روڈ پر گرین بیلٹ پر بڑے سائے، پھل اور پھولدار پودے لگا کر خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا۔ چیچا وطنی میں شاہ کوٹ کے گاؤں 1814L میں مسجد کی رجسٹریشن کے تنازع پر بااثر افراد نے امام مسجد، نمازیوں اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں پر ڈنڈوں اور سوٹوں سے تشدد کر کے مسجد سے نکال دیا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی پی او کے نوٹس پر پولیس نے 4 ملزمان کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ننکانہ صاحب میں یوم آزادی پر ڈی ایچ کیو ہسپتال میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ، ڈی پی او فراز احمد اور دیگر نے پرچم کشائی، مریضوں کی عیادت اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ ہسپتال کو سرسبز و سفید غباروں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا اور جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ بورے والا میں اسپائر کالج میں یوم آزادی کی شاندار تقریبات میں خطابات، ملے نغمے اور تقاریر پیش کی گئی۔ مقررین نے شہداء کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وطن کی حفاظت اور ترقی کے لیے متحد رہنے پر زور دیا۔ تقریب کا اختتام ملک کی سلامتی اور امن کی دعا سے ہوا۔ مصطفی آباد میں جشن آزادی کے موقع پر کیک کاٹنے اور قومی پرچم بلند کرنے کی تقریبات جوش و خروش سے منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے محمد عزیز اکبر۔ جی اکبر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح مصطفی آباد میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے جگہ جگہ تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک شہری موجود، آئیے مزید ہم ان سے جانتے ہیں ان کا اس دن کے حوالے سے کیا کہنا۔ جی سر بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ 14 اگست 1947 ہم مسلمان پاکستان ساری قوم کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، جس دن پاکستان آزاد ہوا اور الحمدللہ آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں پورے پاکستان میں ہر جگہ خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے، ہر جگہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آج ہمارے ریئل اسٹیٹ کی طرف سے مصطفی آباد میں رحمانی ڈیولپر میں پروگرام ہوا، جس میں الحمدللہ تمام معززین علاقہ نے شرکت کی اور اس خوشی میں کیک کاٹا گیا اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی، اور ہم دعا کرتے ہیں پاکستان سدا سلامت رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، شہری کا یہی کہنا، ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی کا دن منایا ہے۔ جی گجرانوالہ کینٹ میں یوم آزادی پر کشمیر ہاؤس میں خواجہ محمد فاروق کی قیادت میں پرچم کشائی منعقد کی گئی اور کیک بھی کاٹا گیا۔ معززین کی موجودگی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں وزیر ٹرانسپورٹ چودھری اسماعیل گجر اور سینئر صحافی رانا تنویر نے بھی شرکت کی۔ میلسی میں گورنمنٹ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جشن آزادی کی تقریب میں طلباء نے ملی نغموں پر ٹریبلوں اور تقاریر پیش کی۔ مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی اور تحریک آزادی کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پرنسپل نے کہا کہ اس دن کو جوش و جذبے سے منانا نئی نسل میں حب الوطنی کا جذبہ مضبوط کرتا ہے۔ لاہور میں پاکستان ریلویز کیریج اینڈ ویگن ایسوسی ایشن کی جانب سے آزادی تقریب منعقد ہوئی۔ صدر شیخ فہد کی قیادت میں مہمان خصوصی ملک مبارک اور ملک رفیق نے شرکت کی۔ کیک بھی کاٹا گیا۔ ریلوے ملازمین نے پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ موٹیاری میں حالہ پرانا میں سول سوسائٹی چیئرمین سید گلفام شاہ کی جانب سے مارکہ حق اور 78ویں یوم آزادی کے سلسلے میں آٹو شو منعقد ہوا، جس میں بچوں، خواتین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح جشن آزادی جو ہے یہاں پر ڈسٹرکٹ مٹیاری کی تحصیل حالہ اولڈ میں بھی جو ہے بہت جشن سے 14 اگست کے حوالے سے آٹو شو کی سول سوسائٹی کی جانب سے آٹو شو کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر ارد گرد کی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ چیئرمین سول سوسائٹی سید گلفام شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں، یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ صحیح، یہ جو آٹو شو آپ نے حالہ اولڈ پہ لگایا ہوا ہے پکنک پوائنٹ پہ، اس حوالے سے بتائیے گا کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو آپ سب کو جشن آزادی کی مبارک ہو۔ یوم مبارک کا حق جو ہماری فوج نے کامیابی حاصل کی ہے، اس کی پوری
पाकिस्तान को, आवाम को, नेशन को मुबारकबाद हो। ये ऑटो शो जो होता है ये अर्बन कॉन्सेप्ट होता है। ये कराची, दुबई, इस्लामाबाद, लाहौर में ये प्रोग्राम होते रहते हैं। हमने सोचा हम अपने इलाके में ऑटो शो का कॉन्सेप्ट लेके आए। आज ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। आप देख सकते हैं कि 2 किलोमीटर यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर यहाँ तक रोड ब्लॉक है। जो हमारे पास गाड़ियां आनी थी वो ब्लॉक हो चुकी है, मगर ये मैसेज हमने दिया है कि यहाँ पे किसी जमाने में मालपड़ियां लगती थी, या अभी भी लगती है, या घोड़ों की जो होते थे, महल होते थे, कुकड़ों के, मुर्गियों के मेल होते थे। अब ये हमने सोचा कि यहाँ पे हम ये ऑटो शो लगवाएं। आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है। ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। जी बिल्कुल, आपने चेयरमैन सिविल सोसाइटी की बातें सुनी, उनका भी यही कहना था कि ये ऑटो शो हमने जो लगाया इसमें बड़ी तादाद में जो है अवाम ने शिरकत की है। कई गाड़ियां जो है ट्रैफिक की वजह से रास्तों में फंसी हुई हैं, यहाँ पर कुछ गाड़ियां पहुंच नहीं सकी हैं, और ये जो ऑटो शो लगाया गया है हाला ओल्ड पिकनिक पॉइंट पर, ये पहली मर्तबा जो है ऑटो शो लगाया गया है। वैसे तो पूरी सिंध मुल्क भर पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट मटियारी की तहसील हाला में जो है पहली बार ये जो ऑटो शो का इनेकाद किया गया। यहाँ पर बहुत जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर अवाम ने शिरकत की है, और जोश और खरोश से जो है निहायत अकीदत एहतराम के साथ जो है जश्न आज़ादी जो है मना रहे हैं। इस वाले से हमारी दूसरी अवाम से बातचीत हुई है, उनका भी यही कहना है कि ऐसे ऑटो शो लगने चाहिए। जी जाम शोरों में जिला इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मार्का हक और 78वीं यौम आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। स्काउट्स और पुलिस ने सलामी पेश की और पौधे लगाए गए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। नौशेरो फिरोज में शहदाए करबला के चेलम पर अरबईन मशीका काफिला दौलतपुर से मोरो के मरकजी इमाम बारगाह की जानिब रवाना हुआ। हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। रूट्स पर सबीले, लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। साइसा स्कूल चिनार बाग में पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी इंतहाई जोशो जज्बे से मनाया गया। बच्चों और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खूबसूरत लिबास और सब्ज और सफ़ेद रंगों से मलबूस झंडियां हाथ में लिए बच्चों ने पाकिस्तान के नगमे गाए। नवाकोट पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इक़दाम कत्ल के मुलजिम यासिर को जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन राइट्स सोर्सेज की मदद से 2 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने शहरी सैफ पर सीधा फायर किया जो कि इसके पेट में लगा, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मजरूब को हस्पताल मुंतकिल किया गया और वालिद फ़कीर हुसैन की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मौका से वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया, जबकि मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। सिविल लाइन्स डिवीजन पुलिस को मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। गुजरपुरा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई सप्लाई नाकाम बनाते हुए मुलजिमान इशफाक और हसन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 42 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जिन्होंने ऑनलाइन जराए से मंशियात फरोख्त करने का एतराफ़ कर लिया। इंस्पेक्टर वकास बुखारी ने कई घंटों की नाकाबंदी के बाद कार्रवाई की। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। पंजाब पुलिस के ऑफिसर SSP अख्तर फारूक को शानदार कारकर्दगी, गैर मामूली शुजात और दहशत गर्दों के खिलाफ नुमाया कामयाबियों पर हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ के लिए मुंतखब कर लिया। वो इस वक्त SSP टेली कम्युनिकेशन पंजाब के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उन्हें ये एजाज़ आइंदा साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पर दिया जाएगा। अख्तर फारूक ने CTD, बॉर्डर एरियाज़ और मुख्तलिफ अजला में DPO के तौर पर अहम खिदमत सर अंजाम दी और जदीद पुलिसिंग और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ज़रिए आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम। महकमे हाउसिंग पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर अहम जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत स्पेशल सेक्रेटरी वक़ार अजीब ने की, जबकि PD वलीद बेग ने प्रोग्राम की पेशरफ से आगाह किया। इजलास में बताया गया कि अब तक 75,000 रुपये कर्ज़ों की सूरत में मुस्तहिक़ ख़ानदानों को दिए जा चुके हैं। 9,000 से ज़ायद घर मुकम्मल, जबकि 56,000 से ज़ायद ज़ेर तामीर है। 1 लाख घरों का हदफ अक्टूबर तक मुकम्मल करने के लिए इक़दाम तेज़ किए जा रहे हैं। आगाही मुहिमात बढ़ाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट इदारों से ताउन लिया जाएगा और दरख्वास्त का अमल आसान और ऑनलाइन रखा गया है। स्पेशल TV से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।